رحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ اس بار درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے بہت بڑا اعلان ہوا ہے، اور یہ اعلان سبھی اولیاء اکرام کے مزارات کے جو خادم ہیں، جو خدام ہیں، جو مجاور ہیں، ان سبھی کو یہ اعلان کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اب سنیے وہ اعلان کیا ہوا ہے۔ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے جو سجادہ نشین حضور احسن میاں ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس بار کوئی بھی شخص مزار شریف پر چادر پیش نہ کرے، کپڑے کی چادر کوئی بھی پیش نہ کرے، اس لیے کہ میرے دوستو یہ مسئلہ بھی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ چادر اگر بوسیدہ نہ ہوئی ہو اور چادر اگر نہ پھٹی ہو تو دوسری چادر چڑھانا یہ فضول بات ہے، دوسری چادر چڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حضور احسن میاں نے بیان فرمایا، حضور احسن میاں نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ پیسہ جو آپ چادر میں خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم مسکین فقیر کو پیش کر دیں، یہ پیسہ آپ کسی طالب علم کو دے دیں، اس پیسے کی آپ کچھ کتابیں لے کر وہ کتابیں پڑھنے والا کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی بھی طالب علم ہو، آپ اس کو پیش کر دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بہت بڑا ملے گا۔ اور حضور احسن میاں نے یہ بیان فرمایا کہ جن پیسوں کی آپ چادر پیش کریں، ان پیسوں کے ذریعے سے آپ یہاں پر جو زائرین حضرات آئیں، جو لوگ باہر سے مسافر ہوں، ان کے لیے لنگر کا اہتمام کر دیں، کھانے کا اہتمام کر دیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مشورہ ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، اور میرے دوستو یہ اعلان سبھی مزارات سے ہونا چاہیے۔ آج کل مزارات پر کیا چل رہا ہے؟ آج کل یہ چل رہا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی چادر لی اور کسی مزار پر چڑھا دی تو وہ پیسہ کسی غریب کو نہیں جا رہا، وہ پیسہ اس درگاہ کا، اس مزار شریف کا جو متولی ہے، جو خادم ہے، جو مجاور ہے، وہ ان چادروں کو اٹھاتا ہے اور پھر دکاندار کو آدھے ریٹوں میں دے دیتا ہے۔ اس سے دکاندار کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس مجاور کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس متولی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا بزنس چل رہا ہے، یہ ایک طرح کا کاروبار چل رہا ہے، اس سے کسی غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور خاص کر عورتیں یہ منت مان لیتی ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تب میں فلاں پیر کو جو ہے چادر چڑھاؤں گی، فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گی۔ تو یہ کوئی منت شرعی نہیں ہے جس کا کہ پورا کرنا ضروری ہو، یہ منت شرعی نہیں، یہ منت حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ منت عرفی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے منت مانی کہ میں اجمیر شریف میں جا کر چادر چڑھاؤں گی یا بریلی شریف میں جا کر چادر چڑھاؤں گا، کسی نے اس طرح کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اور بلکہ افضل یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ کسی مستحق کو پیش کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو اکثر غریب ہوتے ہیں، آپ ان پر خرچ کر دیں، آپ ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیں، آپ ان کو 1 یا 2 جوڑی کپڑے بنا کر دے دیں، آپ ان کے جبے قبے کا انتظام کر دیں، یا آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کے ہاں پر 10 کلو راشن خرید کر جو ہے بھیج دیں۔ اس سے بڑی فضیلت والی بات، اس سے زیادہ ثواب والی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سبھی حضور صاحب سجادہ درگاہ اعلیٰ حضرت حضور احسن میاں کا ہم سبھی لوگ استقبال کرتے ہیں، اور یہ آپ کا بہت اچھا قدم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجمیر شریف سے بھی اسی طرح کا اعلان ہونا چاہیے، کلیر شریف سے بھی اسی طرح کا اعلان ہونا چاہیے، دیوا شریف سے بھی اسی طرح کا اعلان ہونا چاہیے، پانی پت سے بھی اسی طرح کا اعلان ہونا چاہیے۔ جو اولیاء اکرام کے جو مزارات ہیں، جہاں کہیں بھی مزارات ہیں، وہاں سے اس طرح کے اعلان ہو، اور زائرین کو چادر خریدنے سے، چادر جو ہے وہاں پیش کرنے سے صاف طریقے سے اگر منع کر دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس پیسے سے آپ کسی غریب کی مدد کر دو، تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے گی۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل ہمارے بھائی لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں، گھبراتے ہیں
کہ میں نے تو وہی منت مان لی، اب میں کیا کروں، اگر میں نے چادر نہیں چڑھائی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو میرے دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ڈرو اس وقت جب تم شریعت کے خلاف کام کرو۔ تم رات دن نمازیں چھوڑتے ہو، اپنی اس پاک زبان سے، جس پاک زبان سے تم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو، اسی پاک زبان کو تم ناپاک کر دیتے ہو۔ شراب نوشی تم کرتے ہو، زنا کاری تم کرتے ہو، طرح طرح کے گناہ کرتے ہو، اس وقت تم کو شرم نہیں آتی؟ اس وقت تم کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ تو اللہ سے ڈرو، تو شریعت کے خلاف کام کرنے میں ڈرو، اس طرح کے کام کرنے میں کسی سے نہ ڈرو۔ بہرحال آج کل یہ مزارات کو لے کر لوگوں نے ایک طرح کا بزنس بنا رکھا ہے، طرح طرح کے مزارات جو ہے پرکٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی پیچھے جو ہے 72 مزار نکلے تھے ایک ساتھ۔ تو اس طرح کی افواہوں سے، اس طرح کی باتوں سے آپ لوگ دور رہیے، اور یہ اس طرح کی باتوں میں آپ لگی مت۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت 5 وقت کی نماز پڑھنا، شریعت یہ ہے اپنے مال کی زکات نکالنا، شریعت یہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، شریعت یہ ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا، پوری عمر میں ایک بار اگر آپ وہاں تک جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو، شریعت یہ ہے۔ تو آپ شریعت کو اپنائیے، آپ دنیاوی باتوں کو مت اپنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔